موجودہ دور میں متحرک اور محنت کش پشتون پاکستان کے ہر حصے میں کاروبار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے آج کل کے دور کی خصوصیت نہیں بلکہ پرانے زمانے میں بھی ان کا یہی رجحان تھا۔ پرانے زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کی ریسٹرکشن نہیں تھی اور پشتون دور دراز علاقوں تک تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے۔ مشرق میں برما تک اور مغرب میں روس تک پشتون تجارت کرتے نظر آتے تھے۔ ماضی کی کئی اہم پشتون شخصیات جیسا کہ بہلول لودھی، پیر روشان، نجیب الدولہ یوسفزئی وغیرہ پہلے گھوڑوں کی تجارت سے وابستہ تھے۔ 1880 کی دہائی میں برطانوی فوٹوگرافر ولیم سکین نے سیلون یعنی سری لنکا کے مختلف لوگوں کی تصویریں کھینچی۔ ان میں سے ایک تصویر کی کیپشن افغان یعنی پشتون دی گئی ہے۔ سری لنکا میں سرگرم ان پشتونوں کی ڈسکرپشن 1911 میں برطانوی حکومت کی مرتب کی گئی سینسس میں دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 1911 میں سری لنکا میں کل 466 افغان یعنی پشتون موجود تھے۔ یہ پشتون کولمبو اور کانڈی شہر کی گلیوں میں جانے پہچانے نام ہے۔ یہ پشتون عام طور پر سرخ و سفید اور اچھے قد اور جسامت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا لباس ڈھیلی اور کشادہ شلوار قمیص اور کلا پگڑی ہے اور یہ افغان طرز کا بوٹ پہنتے ہیں۔ ان میں سے کئی پشتون بہت اچھی پہلوانی کرتے ہیں۔ ان پشتونوں کے اپنے سربراہ ہیں اور یہ اپنے معاملات اور تنازعات آپسی میں حل کرتے ہیں۔ یہ لوگ پورے مشرق میں گھومتے ہیں اور یہ چین کے ترکستان اور آسٹریلیا میں نظر آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر گھوڑوں کی تجارت اور کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ یہی تاجر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مقروض کو قرض لوٹانے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی جاتی تھی۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد مقروض پر 100% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ سود لگایا جاتا۔ ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں یہ لوگ کورٹ جانے کی بجائے زبردستی پیسہ وصول کر لیتے۔ سری لنکا میں رہائش پذیر یہ پشتون پیسہ کما کر واپس اپنے وطن پختونخوا یا افغانستان لوٹ جاتے۔ 19ویں صدی کے دوسرے حصے میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ریلوے ٹریکس کا جال بچھا دیا۔ اس سے پشتونوں کے لیے برصغیر کے دور دراز علاقوں میں کاروبار کرنے میں کافی آسانی پیدا ہو گئی۔ وہ برما یا سری لنکا میں چند سال کاروبار کرنے کے بعد مدراس یا کلکتہ میں ٹرین پر سوار ہو کر سیدھا پشاور پہنچ جاتے۔